میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور علم کی اہمیت اور فضیلت سے متعلقہ چند قیمتی باتوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میں نے پچھلے کئی پروگرام میں، چونکہ میں بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہوا اور پھر اس کے بعد پھر جب ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا تو میں نے بہتر محسوس کیا کہ علم کی اہمیت کے بارے میں کچھ تجدیدی باتیں ہو جائیں تاکہ ہمارا جذبہ بڑھے، ترغیب بڑھے اور علم دین سیکھنے کی طرف لوگ زیادہ سے زیادہ راغب ہوں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ درجات تیزی کے ساتھ بلند کروانے کے سلسلے میں علم سے زیادہ کوئی چیز مؤثر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عظیم میں خود حکم ارشاد فرمایا، قل رب زدنی علما، کہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کریں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے جتنے آپ کو اوصاف عطا فرمائے، ان اوصاف میں سے جس وصف کے بارے میں خود قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادتی کی دعا کا حکم ارشاد فرمایا، وہ وصف علم ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے بھی ہے، اور تو جس کو اس میں سے حصہ ملے گا وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے خصوصی مقامات حاصل کرے گا۔ اس لیے علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر علم دین کا اطلاق کئی چیزوں پر ہوتا ہے۔ آپ علم حدیث پڑھیں، چاہے وہ علم حدیث ہے یا اصول حدیث ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اسی طرح منطق فلسفہ بھی ایک علم ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، کتاب الفرائض وغیرہ ہوتے ہیں جیسے ہم وہ پڑھتے ہیں، وراثت کی جن کو مسئلے کہا جاتا ہے، عقیدے کا بھی علم ہے۔ لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ علم جو انسان کی لائف سے، پریکٹیکل لائف سے بہت زیادہ قریب بھی ہے اور تعلق رکھتا ہے، وہ علم فقہ ہے۔ یاد رکھیں کہ علم فقہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فقہ اصغر کہلاتا ہے، ایک فقہ اکبر کہلاتا ہے۔ فقہ اکبر تو علم العقائد کو کہتے ہیں، کہ اس علم کو جس میں عقیدے بماع دلیل سکھائے جاتے ہیں اسے علم العقائد کہتے ہیں، جس کو دوسرے اصطلاحی نام علم الکلام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اور جو علماء اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں انہیں علماء متکلمین کہا جاتا ہے۔ اور وہ علم کے جو احکام شرعیہ عملیہ سے تعلق رکھے، یعنی وہ فقہ جس کا تعلق عقیدے سے نہ ہو بلکہ انسان کے عمل کے ساتھ ہو، اسے پھر صرف علم الفقہ کہہ دیتے ہیں یا فقہ اصغر کہہ دیتے ہیں۔ تو اب چونکہ فقہ کا لفظ کثرت کے ساتھ انہی احکام شرعیہ عملیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا جب مطلقاً فقہ کہا جائے کہ فقہ کا علم، تو اس سے مراد ان امور کا، ان احکام کا علم ہے جن کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ ہے۔ اور یہ علم بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ عقیدے کا علم بھی یقیناً بہت ہی اس کی اپنی ایک ضرورت ہے، اپنی ایک اہمیت ہے، تو اس کو تو سب سے پہلے فوقیت ہی دینی چاہیے۔ لیکن جو ہم یہاں پہ احکام شریعت میں خاص طور پہ، ایسے تو علم العقائد پہ بھی کلام ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر جو مسئلے ہمارے ڈسکس ہوتے ہیں ان کا تعلق ہمارے عمل سے ہوتا ہے، اور یہ علم بھی کم نہیں ہے، بہت ہی امپورٹنٹ علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں دونوں قسم کے علوم کو بکثرت ذکر فرمایا، یعنی ایسا علم بھی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں تو عقیدہ سمجھ میں آتا ہے، اور قرآن میں ایسے علوم بکثرت آپ کو ملیں گے کہ جن کو آپ پڑھیں گے تو اس سے ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے یا ہماری عملی زندگی ہے اس کو بہتر بنانے میں بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور ایک گائیڈ لائن اور ایک رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان علم الکلام میں بہت کم مشغول ہوئے، یعنی عقیدے کے باب میں ان کی بحثیں زیادہ نہیں تھیں۔ وہ بس جو نبی کریم نے بتایا، قرآن عظیم نے بتایا، وہ اس کو سیکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فہم کی وہ قوت ان کو عطا کی گئی تھی کہ وہ ایک چیز سنتے تھے اور فوراً وہ ذہن میں بیٹھ بھی جاتی تھی، اور اس کے مطالب اور مفاہیم بھی ان پہ بہت حد تک منکشف ہو جاتے تھے۔ یہ صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ اس کے بعد جو صحابہ کرام کی عموماً مشغولیت نظر آتی ہے وہ صرف اور صرف علم فقہ سے ہے، یعنی ان احکام شرعیہ سے جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ اس میں کلام عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک کالر ہمارے منتظر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، مجھے نا 4-5 سوال پوچھنے ہیں۔ یہ پوچھنا ہے
کہ دیکھیں آپ نے علم کی، میں نے آپ کی پروگرام دیکھتی ہوں، اچھا، اس میں میرے ذہن میں آیا، اوہ تو اب دیکھیں میں 62 سال کی ہو گئی ہوں. ویری گڈ. اچھا، اور گھٹنوں میں پنڈلیوں میں الگ درد ہے، تو میں علم کہاں سے سیکھوں، کیسے سیکھوں؟ واقعی بڑا اچھا. اہم مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کے پروگرام میں دیکھا تھا، سنا تھا کہ قرآن شریف جو ہے نا قیامت کے روز شفاعت کا ذریعہ بنے گا. صحیح. تو اب میں نا جیسے میں قرآن نہیں پڑھی ہوئی. اچھا. میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، تو میں نے نا مولوی لگا کے 15 بارے پڑھے. پھر اس کے بعد میرے آنکھ کا آپریشن ہو گیا، موتیا ہو گیا تھا. اچھا، اس کے بعد پھر میں نے نا یہ کرا ہے کہ اب جیسے میں یاسین شریف مبین ضرور کا وظیفہ نہیں ہوتا، وہ پڑھتی ہوں، بچوں کی روزی کے لیے دعا کرتی ہوں. پھر مغرب کے بعد اچھا سورہ ملک میں پڑھتی ہوں. تو یہ مجھے بتائیے گا، سورہ میں لکھا ہے رات کے ٹائم سورہ ملک پڑھنے سے ہے نا قبر کا عذاب ختم ہوگا، جہنم کی آگ معاف ہوگی. تو مغرب کے اذان کے ٹائم پڑھتی ہوں. تو یہ بتائیے گا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ کرتی ہوں کہ اب میرا یہ مطلب جو وظیفے پڑھتی ہوں جیسے جی تو یہ قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنیں گی یا نہیں؟ عام جی بتا دیجیے گا، میں پڑھنا چھوڑ دوں گی. ہاں، کیونکہ دیکھیے میں تو اس لیے پڑھتی ہوں، بیٹھی ہوتی ہوں خالی وقت میں ظہر میں، تو میں 7 دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیتی ہوں، مبین ضرور کا وظیفہ، اس سے بچوں کی روزی کے لیے بھی دعا کر لیتی ہوں. اور یہ بھی ذہن میں رہتا ہے، میں بتا دوں اصل بات میرے ذہن میں یہ رہتی ہے کہ یہ قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنے گی میری. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں. بالکل ماشاءاللہ آپ کی بڑی اچھی سوچ ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. محمد شفیق فیصل آباد سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں. جی. اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کریں. جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سفارش کر دیں تو اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو پوچھنا یہ ہے بھی ایک عقیدہ والے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں جی تو اب ان کا تصرف نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے ذرا اس کی وضاحت چاہیے. بھی ہمارا تو عقیدہ جو ہمارے علماء ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں بھی وہ تصرف فرما رہے ہیں. چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، بالکل عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے. جی میں مفتی صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ جی عرض کر رہا ہوں، بولیے، آپ بولیں. مفتی صاحب یہ میرے شوہر کا مسئلہ ہے. ہماری شادی ہو کے 2-3 سال ہو گئے جی، اور میں ان کی دوسری بیوی ہوں. اچھا. اور وہ مجھے کچھ بھی خرچہ پانی وغیرہ کچھ نہیں دیتے ہیں اور مجھے اولاد بھی دینا نہیں چاہتے ہیں. اور ان کا جو بھی وہ کام کرتے ہیں ان کے کام میں ان کو صرف نقصان ہی ہوتا ہے، کبھی بھی ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے. میں جب بھی اگر ان سے پیسے بھی مانگوں گی تو وہ صرف یہی بولتے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو شرعی حساب سے اس کا کچھ ان کے اوپر وبال ہوگا. اور میں بھی کام کرتی ہوں، میں بھی جاب پر جاتی ہوں. میرے 2 بچے ہیں پہلے شوہر سے، وہ میری ممی کے پاس ہی رہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے بہن، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وبال ہوگا یا نہیں ہوگا انشاءاللہ. بالکل عرض کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی عاجز بول رہا ہوں لاہور سے. اچھا جی، ارشاد فرمائیے. سر میں پرائز بانڈ کا کام کرتا ہوں. آیا پوچھنا تھا، خرید و فروخت کرتا ہوں اس کی. آیا یہ بزنس جائز ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں معلومات چاہیے. ٹھیک ہے. اور بس میں بالکل عرض کرتا ہوں. عرض کر رہے تھے علم کی اہمیت کے بارے میں کہ آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ علم اور خصوصاً علم فقہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان علم الکلام میں یعنی عقائد کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کے سلسلے میں بالکل ابحاث نہیں کرتے تھے. جو بنیادی عقیدہ سیکھ لیا اس پر قائم رہے، اور پھر آپس میں کوئی بہت گہرائی کے ساتھ جو عقائد کے بارے میں بحثیں ہوتی ہیں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی اکثر جو ابحاث ہیں وہ ضرور آپ دیکھیں گے. ترمذی اٹھا کے پڑھ لیں خاص طور پر تو ہر حدیث کے تحت جو فقہی ایک اختلاف صحابہ کرام میں نظر آتا ہے
وہ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ہوتا تھا کہ وہ پریکٹیکلی طور پہ جو مسائل ان کے درمیان درپیش ہوتے تھے ان کے حل کے لیے بڑی کوشش کرتے تھے، اس پہ دلائل قائم کرتے تھے، اس میں آپس میں بحثیں بھی ہوتی تھیں۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے علم المناظرہ میں بہت زیادہ ماہر تھے اور بڑے مناظرے کیا کرتے تھے، عقائد کے مسائل پر، دیگر ٹاپکس پر بڑی بحثیں ہوتی تھیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم الفقہ کی طرف مائل کرنے کا ارادہ تو ازلی تھا، اس کا باقاعدہ پریکٹیکلی طور پر اس ارادے کے اظہار کا ارادہ کر لیا، تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خیال ڈالا گیا کہ آپ نے سوچا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہم سے زیادہ متقی، پرہیزگار اور دین کے زیادہ بڑے خدمتگار تھے، وہ تو ان مناظروں کے اندر حصہ نہیں لیتے تھے، نہ ان کے ہاں ایسے مناظرے ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ علم فقہ کی طرف زیادہ متوجہ تھے۔ بس جب امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خیال راسخ ہو گیا کہ واقعی انہوں نے احکام شرعیہ عملیہ پہ بڑی توجہ کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس کی توفیق عطا فرمائی۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس کو جوائن کر لیا اور مناظرے کا علم چھوڑ دیا، اور پھر علم فقہ حاصل کرنے کے بعد، یہ بنیادی چیزیں سیکھنے کے بعد باقاعدہ اصول فقہ کے اصول مرتب کر لیے، اور ایسے اصول مرتب کیے کہ بعد میں آنے والوں نے انہی اصول کی روشنی میں اپنے بھی کچھ اصول وضع کیے، اور قیامت تک جتنے احکام نکلتے رہیں گے اکثر و بیشتر انہی ائمہ کے اصول کے تحت ہوتے رہیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ علم فقہ درجات کی بلندی کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھ لیں کہ آپ نے قدم قدم پر، آپ کی لائف دیکھ لیجئے، عقیدے پہ بہت کم کلام فرمایا ہے، اور خصوصاً مکی زندگی میں، کہ وہاں پر عقیدے کا زیادہ بیان تھا کیونکہ وہ ابتدائی دور تھا اور لوگوں کے عقیدے کی اصلاح زیادہ مقصود و مطلوب بھی تھی، لیکن اس کے بعد جو پے در پہ احکام کی آیات نازل ہوتی رہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کے بارے میں زیادہ توجہ بھی فرمائی، اور صحابہ کرام کو احکام سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی، اور باقاعدہ ایسے مبلغین بھیجے جنہوں نے دور دراز جا کے احکام سکھائے ہیں۔ اس سے بھی علم فقہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ میرا دل مقام حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کال لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ جی میں نام بول رہا ہوں دبئی سے۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، اگر میاں بیوی آپس میں رات کو صحبت کرتے ہیں جی، اگر ان کا بیٹا جاگتا ہے تو پھر کیا ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، سوال یہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے کو دوائی قنوت نہیں آتی، نہیں آتی، اس کے بارے میں نہیں آتی، اس کے بارے میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے اس جگہ؟ ٹھیک ہے۔ وطر میں۔ اور تیسرا سوال یہ تھا، یہ مفتی صاحب آج کل یہ وظیفے ہیں کہ 200 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو، یہ پڑھو، ان کے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا تھا۔ 200 دفعہ لکھا ہوا ہے، لکھا آتا ہے کہ یہ دعائیں قنوت پڑھو، اس میں 9 فائدے لکھے ہوئے ہیں، تو تفصیل صاحب لمبی ہے۔ مطلب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، یہ صحیح ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی 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 جی، یہ اس کے بارے میں تھوڑا پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ جی وہ سارے یہ سوال دو۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ جی میں حضور یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ مسئلہ کہ اہل سنت میں بات کی جاتی ہے کہ حضرت ویسے کرنی کے دانت شہید کیے گئے جی، اور آپ نے خود دانت توڑے، کیونکہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ جی جی، تو ہمارے کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہم کیا کہتے ہیں حضرت ویسے کرنی کی خود آپ نے دانت شہید کیے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کیے۔ اس میں حقیقت کیا ہے، اس میں ذرا مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ جی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، بالکل عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ ہیلو، آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے۔ ہاں تو میں وہ ایک سوال تھا ہمارا، میں آسان بستر جب ہوتا ہوں وائف کے ساتھ میں تو اس ٹائم میں کوئی دعا وغیرہ ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے؟ مطلب اچھا ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔
میں عرض کرتا ہوں، جوابات کی طرف آتے ہیں۔ یہ بہن نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے علم کی ترغیب تو دی، لیکن میری عمر تو 60-62 سال ہو گئی ہے، اب میں کہاں سے علم سیکھوں گی؟ دیکھیں، علم سیکھنے کے لیے جیسے اب وہ فرما رہی ہیں بیمار بھی ہیں، کہیں دور جا نہیں سکتی ہیں، ایک تو بہترین ذریعہ چینلز وغیرہ ہے، اس پہ جو اچھے مستند علماء آتے ہیں جن کو آپ جانتی ہیں، آپ ان کے بیانات سنیں، جیسے ہمارے پروگرام میں احکام شریعت، اس سے احکام سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ایک ہمارا پروگرام درس بخاری آتا ہے، وہ بخاری شریف کا پروگرام دیکھ لیا کریں، اس میں بخاری شرح کے ساتھ سمجھنے کا آپ کو موقع مل جائے گا حدیثیں۔ ایک ہمارا ہی پروگرام آتا ہے الہادی، شام کو 5 بجے، یہ دونوں پروگرام آتے ہیں 5 بجے کے قریب، تو اس میں ہم قرآن پاک کے مختلف ٹاپکس پر کلام کرتے ہیں اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ایسے ہی کیو ٹی وی پر اور بہت سارے پروگرامز آتے ہیں مختلف موضوعات پر، تو آپ گھر بیٹھ کر بھی علم سیکھیے۔ اس کے علاوہ کتابیں پڑھنے پر آپ زیادہ زور دیجئے، کیونکہ آپ نے وظیفوں کا بتایا، اور میں پہلے بھی کئی پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ جتنا وقت آپ وظیفوں پہ لگا کر دعا مانگ رہی ہیں، اگر اتنا ہی آپ کوئی علمی کتاب پڑھ کر اس سے علم دین سیکھ کر دعا مانگے تو برکات میں کئی گنا زیادہ اضافہ بھی ہوگا، اور دعا کی قبولیت کے امکانات ظاہری طور پر بڑھ بھی جائیں گے۔ اس لیے علم دین سیکھنے کے لیے دور جانا، باقاعدہ کسی عالم کی صحبت میں رہنا اچھی بات ہوتا ہے، لیکن چونکہ اب آپ ایک خاتون بھی ہیں، عمر رسیدہ بھی ہیں، اور بیماری بھی ہے اور قلت وقت بھی ہے، تو آپ گھر بیٹھ کر ان ذرائع سے سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک یہ فرماتی ہیں کہ کیا قرآن بروز قیامت شفاعت کرے گا؟ یہ صحیح بات ہے۔ تو جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہ ارشاد فرمایا، لیکن یہ کہتی ہیں کہ میری آنکھ کا آپریشن ہوا تو میں نے صرف 15 سپارے کسی مولوی صاحب کو گھر پہ رکھا تھا ایز اے ٹیوٹر، تو وہ آ کے پڑھاتے رہے، 15 سپارے ختم کیے ہیں اور میں نہ کر سکی۔ دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کو ناظرہ پڑھتے رہیں گے تو قرآن آ کے آپ کی سفارش کرے گا، یا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قرآن عظیم کی مخصوص صورتوں کی جو فضیلتیں ذکر کی ہیں وہ صورتیں آ کے شفاعت کریں گی، جیسے سورۃ الملک وغیرہ ہے، اور یا پھر اس طریقے سے کہ آپ قرآن کو پڑھ کے اس کا حق بھی ادا کریں، تو پھر قرآن پاک آ کے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے بالکل میرا حق ادا کیا ہے۔ ہم جو بعض اوقات عربی عبارات پڑھتے ہیں قرآن پاک کی، یہ باعث ثواب ضرور ہے، لیکن ان پہ پھر عمل نہیں کرتے، ان کے احکام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ہر آیت کا ایک ظاہری بھی پہلو ہے اور ایک باطنی پہلو ہے۔ ظاہری پہلو تو یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں اور اس کے ظاہر سے اکتساب علم کریں، اور باطنی ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ ہر آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس قسم کا میرا مضمون ہے اس پر غور و تفکر کر کے اپنے عمل کو بہتر کریں، توبہ کی طرف مائل ہوں، اپنے آپ کو پہچانیں اور آخرت کی تیاری کی طرف مائل ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے جہنم کی عذاب کی کوئی آیت پڑھی، اب اس کا یہ آیت ہمیں کہہ رہی ہے کہ ذرا غور کرو، اپنی زندگی سابقہ زندگی کو دیکھو، اگر کچھ ایسے کام بتقاضائے بشریت ہو گئے ہیں کہ جو آخرت میں گریز کا باعث بن سکتے ہیں اور اس جہنم کے عذاب میں مبتلا کروا سکتے ہیں، تو فوراً توبہ کر لو۔ تو اس طرح آیات پر غور و تفکر کوئی کرتا رہے گا، قرآن کا حق ادا کرے گا، تو پھر قرآن یقیناً اس کی شفاعت کرے گا۔ تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھیں، صرف قرآن پاک کو حفظ تک اور ناظرہ تک محدود نہ رکھا جائے۔ قرآن عظیم کا نزول کا سب سے بڑا مقصد قرآن کو سمجھنا اور اس کی تعلیم کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ یہ آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ہے کہ سورۃ الملک جو رات میں پڑھے گا تو یہ سورہ اس کی سفارش کرے گی، تو میں مغرب کے بعد پڑھ لیتی ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ تو جی ہاں، بالکل مغرب کے بعد رات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گی تو انشاءاللہ سورۃ الملک نہ صرف عذاب قبر سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں معاون ثابت ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ شفاعت بھی کرے گی۔ ایک یہ کہتی ہے کہ وظیفے مختلف قسم کے پڑھتی ہوں، تو کیا یہ بروز قیامت شفاعت کریں گے؟ اگر کریں تو میں جاری رکھوں ورنہ چھوڑ دوں؟ دیکھیں، اپنے وظیفوں پر استقامت کو میدان معاشر میں ان کی شفاعت کے ساتھ مقید نہ کیجیے۔ ہر وظیفے کی اپنی اپنی فضیلت اور برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کچھ وظائف اختیار کیے ہیں اور بہتر ہے کہ کسی اچھے بزرگ کی اجازت سے آپ کریں تو بہت ہی بہتر ہے، تو انہیں کرتے رہیے۔ وہ انشاءاللہ دیکھیں، ہر چیز بروز قیامت ہماری سفارش کر سکتی ہے، حتیٰ کہ جس مقام پہ بیٹھ کر آپ پڑھ رہی ہیں، یہ مقامات بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری عبادت پر گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے یہاں پر یہ میرے اوپر یہ عبادت کی تھی۔ اور یہ اصل میں گواہی دینا ہی ایک طرح کی سفارش بھی ہے کہ وہ یہ گواہی دے کر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حالانکہ سب بات جانتا ہے، لیکن وہ یہی گویا کہ کہہ رہے ہوں گے کہ یا رب کریم، جب اس نے ہم پر اس مقام پہ عبادت کی ہے تو اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یہی سفارش کا ایک مفہوم ہے۔ تو آپ وظائف چھوڑے نہیں، کرتی رہیں،
لیکن اتنے ہی وظیفے اختیار کریں جن کو آسن انداز سے آپ پورا کر سکیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ تو بھائی کہتے ہیں کہ زندگی میں تو چلیں یہ ہے، لیکن کیا سرکار جب پردہ فرما گئے ہیں، انتقال فرما گئے ہیں، تو کیا پھر بھی ایسا ہے کہ سرکار سفارش کریں گے؟ اگر کریں گے تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بعد وفات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصرف فرما سکتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے یہ عقیدہ رکھنا؟ دیکھیں بالکل یہ عقیدہ رکھنا درست ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ کلام ابھی عرض کرتا ہوں، لیکن ایک بخاری کی آپ حدیث اٹھا کے پڑھ لیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جایا کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو۔ اور دوسری حدیث میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بخاری کی روایت ہے، دوسری جو اور جگہ بھی روایات ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ مردہ تمہارے سلام کا جواب دیتا ہے لیکن تمہیں اس کے جواب کا شعور حاصل نہیں ہے، یعنی تمہیں سنائی نہیں دیتا لیکن وہ باقاعدہ سنتا بھی ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ اب دیکھیے السلام علیکم کہنا یہ ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ تم پہ سلامتی نازل فرمائے، اور جو مردہ عام مردہ قبر میں ہے وہ جواب دے رہا ہے وعلیکم السلام، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر بھی سلامتی نازل فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عام شخص بھی دنیا سے پردہ فرما جائے، اس کی روح اور جسم کا تعلق آپس میں منقطع ہو جائے، تب بھی وہ زندوں کے لیے دعا کرنے پر اللہ کی عطا سے قدرت رکھتا ہے، اور یہ صحیح حدیث صحیح ترین حدیثوں سے ثابت ہوا۔ اب لے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کا یہ ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کئی طرق سے روایت کیا ہے۔ الحاوی الفتاوی آپ اٹھا کے پڑھو، اس میں بھی آپ کو ملے گا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کی حیات طیبہ میں ہے، بعد وفات کیا ہوگا؟ اب دیکھیں یہ سوال الہام فرمانا اور اس کو زبان سے نکلوانا، آپ تھوڑی سی حکمت الہی پر غور کریں۔ یہ قیامت تک کے مسلمانوں کو ایک علم فراہم کرنا مقصود تھا، ان کو ایک عقیدہ فراہم کرنا مقصود تھا، تبھی صحابہ کرام کے قلب میں یہ بات ڈالی گئی اور وہ زبان پر ان کو اظہار کی قدرت، قوت اور ہمت بھی دے دی گئی، ورنہ صحابہ کرام بہت زیادہ سرکار کے سامنے ریزرو رہا کرتے تھے کہ ہماری بات زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ ہمارے بارے میں آسمان سے حکم نازل ہو جائے۔ اس کے جواب میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعد وفات بھی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے، انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ ابن ماجہ میں واضح طور پہ حدیث پاک موجود ہے۔ بعض ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں جی یہ ضعیف حدیث ہے، ضعیف، چلے مان لیا ضعیف حدیث ہے۔ دیکھیں موضوع حدیث میں اور ضعیف میں فرق ہے۔ موضوع مینز جھوٹی، ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے راویوں میں سے کوئی راوی کسی وصف میں کمزور ہے، حافظہ کمزور ہے، اس کی عدالت کمزور ہے، لیکن ضعیف حدیث جھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے ان کی خدمت میں دائرہ ادب میں رہ کے ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ بتائیے اس حدیث کو ضعیف اللہ نے فرمایا یا رسول نے؟ تو جواب میں کہیں گے نہ اللہ نے رسول نے، پھر کس نے کہا؟ وہ کہیں گے علماء حدیث نے، جو حدیث کا علم رکھتے تھے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، چلے مان لیا۔ تو جب ان علماء کی آپ یہ بات قبول کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، انہی علماء کی یہ بات کیوں نہیں قبول کر لیتے کہ انہوں نے کہا کہ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں معتبر ہوگی، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف کہہ کر لوگوں کو حدیثوں سے دور کرنے کی کوشش کرنا، ان کے مضامین کو بیکار ثابت کرنے کی کوشش کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہی سوال دائرہ ادب میں رہ کر کیا جائے کہ جس حدیث کو آپ کہہ رہے ہیں ضعیف ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ علماء کے کہنے سے کہہ رہے ہوں گے، تو علماء کی ایک بات قبول کر لی جائے اور یہ بات کیوں چھوڑ دی جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں معتبر ہے، یعنی ضعیف حدیث سے کوئی فضیلت ثابت کرنی ہو تو باقاعدہ ضعیف حدیث اس بات کا ایک مطلب اس کو بطور دلیل آپ پیش کر سکتے ہیں اور وہ اس کا ایک درجہ رکھتی ہے کہ اس سے آپ فضائل ثابت کر سکیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر انور میں حیات ہیں، لیکن ان کی حیات کا شعور ہمیں اس طرح حاصل نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے۔ وہ ایک عجیب و غریبی حیات ہے
جیسے کہ شہیدوں کے بارے میں نص قطعی قرآن کی کہہ رہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں، تو پھر نبیوں کو کی زندگی تو ان سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اس سے مزید کلام کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ مقام حبیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ خلاصہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی حیات طیبہ میں ہم لوگوں کے لیے یعنی اپنے اصحاب کے لیے دعائے بخشش و مغفرت فرمایا کرتے تھے، آج بھی اگر کوئی امتی ان کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے حکم الہی کی تکمیل کی نیت سے تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش فرماتے ہیں۔ اسی آیت کے تحت اگر تفسیر ابن کثیر اٹھا کر پڑھ لیجئے، علامہ ابن کثیر نے اس کے تحت یہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، سرکار کی وفات کے بعد وہ روزہ انور پر حاضر تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اعرابی تشریف لائے اور انہوں نے اپنے آپ کو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دیا اور رو رو کے اسی آیت کو پڑھنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا تو یہ فرمان ہے اور میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اس طرح وہ استغاثہ کرتے رہے اور پھر چلے گئے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھ پہ غنودگی طاری ہوئی اور خواب میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جا کے بشارت دے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کابرین نے واقعات باقاعدہ لکھے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر بہت ہی مسلمہ تفسیر ہے جس کو غالباً ہر مکتب فکر قبول کرتا ہے، تو اس میں یہ واقعات درج کرنا علامہ ابن کثیر کا ثابت کرتا ہے کہ آپ کا ذہن بھی یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں بعطائے الہی، اللہ کے کرم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے دنیا میں اس طرح تصرف کر سکتے ہیں جتنا اللہ نے آپ کو اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ تو آج بھی اگر سرکار کی بارگاہ میں کوئی التجا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس حکم الہی کے تحت جائز ہے۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بہن ارشاد فرمائیے۔ جی میں شوہر سے بات کر رہی ہوں، مجھے میرا ایک مسئلہ ہے خلا کا۔ جی فرمائیں۔ جی مجھے 5 ماہ پہلے خلا ہو چکی ہے، عدالت مجھے خلا دے چکی ہے۔ اچھا، عدالت نے نوٹس بھجوایا میرے شوہر کو لیکن وہ حاضر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی اس سے سائن ہوا پیپرز پر، تو کیا میری اس طرح خلا ہو چکی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ اسلام میں خلا کا مطلب کیا ہے اور خلا میں دونوں کی مرضی شامل ہونی چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اور بس جی میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ جی میں عمیر بن طارق کی بات کر رہا ہوں۔ کل 12 تاریخ ذوالقعدہ دوپہر 3 بجے میری بیٹی ہوئی ہے جی، اس کا نام ہم لوگ رکھ رہے ہیں آمنہ فاطمہ، تو اس کے حوالے سے معلومات کرنی تھی آپ سے۔ ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ایک یہ بہن نے فرمایا کہ ان کے 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو، یہ اپنے شوہر کی سیکنڈ وائف ہیں، وہ بالکل کوئی نان نفقہ وغیرہ نہیں دیتے اور اولاد بھی ان سے نہیں چاہتے کہ ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ جب یہ مانگتی ہیں نان نفقہ تو جواب میں کہتے ہیں جی مجھے تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے کاروبار میں، تو کیا ان کا اس طرح کا رویہ اختیار کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں یہ بالکل غلط ہے، اگر جو آپ کہہ رہی ہیں واقعی ایسا ہے تو یہ بالکل غلط ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ دوسری شادیوں کا شوق تو بہت زیادہ ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے دوسری شادی کرتے ہوئے، لیکن پھر اس سے پہلے نہ وہ شرعی احکام کو سیکھتے ہیں دولہا میاں کہ چلو 2 بیویوں کے احکام سیکھ لیں کہ ان میں باریک سسٹم کیسے کرنا ہے، کس چیز میں برابری رکھنا واجب ہے، کس چیز میں برابری نہ بھی رکھیں تو شرعی لحاظ سے بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں سیکھیں گے، بس دوسری وائف کرنے کی ان کو جلدی پڑ جاتی ہے، شادی کر لیتے ہیں، اس کے بعد یا تو پہلی وائف لٹکی ہوتی ہے بیچاری، اس کے ساتھ ناانصافی، یا دوسرے کے ساتھ۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام نہ لے تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا حصہ فالج زدہ ہوگا۔ تو اب دیکھ لیں جس کے فالج پڑ جاتا ہے کیسے وہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہوتا ہے، ایسے وہ میدان معاشر میں تماشا بنے گا اور پھر اس سے یقینی سی بات ہے سوالات کیے جائیں گے۔ اس لیے اگر کوئی ایسا شخص سن رہا ہے، کوئی ایسے شوہر حضرات ہیں کہ جو پہلی وائف کو دوسری کی وجہ سے یا دوسری کو پہلی کی وجہ سے نہ پورا وقت دیتے ہیں، نہ صحیح باری مقرر کرتے ہیں، نہ ان کے نان نفقے کا خیال کرتے ہیں، ایک ایک لمحہ ان کا گناہ میں صرف ہو رہا ہے، ایک ایک لمحہ گناہ میں صرف ہوگا، اور اتنا وبال ہے شدید اس کا کہ کچھ انتہا نہیں، اس لیے فوراً سے پیشتر اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔
ایک بھائی نے کہا کہ یہ پرائز بانڈ کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے ہیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں ہمارے نزدیک دلائل کثیرہ کی روشنی میں بالکل جائز ہے کہ پرائز بانڈ آپ جیسے لے کے رکھ لیتے ہیں، پھر بالکل جب نکلنے والا ہوتا ہے تو تھوڑی زیادہ قیمت کر کے اس کو فروخت کر دیتے ہیں، پھر جب یہ تاریخ گزر جاتی ہے تو جو بانڈ نہیں نکلتے انہیں کم قیمت پہ تھوڑا سا آپ خرید لیتے ہیں، لوگ بیچتے ہیں اور پھر اس کو وقت آنے پر پھر زیادہ قیمت کے ساتھ فروخت کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ خرید و فروخت شرعاً بالکل جائز ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بانڈ باقاعدہ ایک مال تجارت بن چکا ہے، اس لیے اس کی خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں جو بانڈ کی پرچیاں سیل آؤٹ کرتے ہیں وہ لوگوں میں بیچتے ہیں 500 روپے کی، 1000 روپے کی، بانڈ نکل آیا تو انعام سب میں تقسیم ہو جاتا ہے، نہ نکلا تو وہ اپنے مال سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ خالصتاً جوا ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے اجتناب ضرور کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا زوجہ حالت جنابت میں بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں؟ دیکھیں بہتر ہے کہ غسل کرنے کے بعد پلائیں، لیکن حالت جنابت میں بھی دودھ پلانے سے شرعاً کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ معاذاللہ کوئی دودھ ناپاک نہیں ہوتا ہے، نہ حالت جنابت اس دودھ کے اندر کوئی صلاحیت کرتی ہے، اپنا کوئی کردار ادا کرتی ہے، بالکل جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر کراہت یہاں نظر آتی ہے تو تنزیہی نظر آتی ہے، یعنی شریعت اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے کہ آپ بغیر غسل کے دودھ پلائیں، لیکن اگر پلائیں گی تو گناہ بالکل بھی نہیں ہوگا، نہ آخرت میں ملامت ہے، نہ اس کی کوئی آخرت میں گرفت ہے۔ بھائی کہتے ہیں کہ دعائے قنوت ان کو یاد نہیں تو کیا کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یاد کرنی چاہیے تھی، اگر یاد نہیں ہے بالفرض تو آپ 3 بار دعائے قنوت کی جگہ 3 بار پڑھ لیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے میرے رب میری مغفرت فرما، بس 3 دفعہ پڑھ کر اور آپ رکوع کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پنسوریں وغیرہ کے اندر وظیفے لکھے ہوتے ہیں، پھر ان کے بڑے بڑے فضائل ہوتے ہیں، کیا یہ صحیح ہوتے ہیں؟ ان کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ جو پنسورے وغیرہ کے اندر اس طرح کے فضائل جمع کرنے والے ہیں، یہ عموماً بہت بڑے بڑے کوئی عالم نہیں ہوتے، کوئی مفتیان کرام نہیں ہوتے ہیں، جہاں سے ان کو ملتا ہے پکڑ کے وہ اپنا ایک پنسورہ بنا کر اور مطلب وظیفوں کے اپنے پاس سے فضائل یا کہیں سے بھی ملتے ہیں بس ڈال دیتے ہیں اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان پہ کامل یقین اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک آپ پرٹیکولر کوئی خاص وظیفہ کسی اچھے مستند مفتی صاحب کو نہ دکھا لیں، ان سے پوچھئے، جب وہ کہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس قسم کی فضیلت واقعی احادیث کریمہ میں وارد ہوئی ہے تو اس فضیلت کے حصول کے لیے آپ اس کو پڑھیں، ورنہ یہ مطلب الٹی سیدھی روایات، جھوٹی روایات ڈالی ہوتی ہیں بعض اوقات۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر پنسورہ ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی پنسورہ کسی اچھے مطلب عالم دین نے یا مفتی صاحب نے صاحب علم نے مرتب کیا ہے تو ٹھیک ہے، اس پہ اعتماد آپ کر سکتے ہیں۔ میں عموماً جو بازار میں بکنے والے پنسورے ہم نے اس کا بہت مطالعہ کیا ہے، الٹی سیدھی روایات جہاں سے بھی ان کو ملتی ہیں بس اس میں وہ فضائل بڑے بڑے ہوتے ہیں تو خود بھی اٹریکشن محسوس کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ عوام اس کو پڑھے گی تو فوراً وہ بھی اختیار کرے گی، میرا پنسورہ بکے گا تو وہ اس کو ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح کی غیر مستند روایات والے وظیفے اختیار کرنا بعض اوقات الٹے بھی پڑ جاتے ہیں، ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں دندان مبارکہ شہید ہوا ہے تو انہوں نے پہلے اپنا ایک دانت توڑا اور پھر سوچا کہ شاید دوسرا ہوگا، اس طرح پورے منہ کے دانت توڑ ڈالے۔ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے، اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ ویسے بھی اپنے آپ کو اذیت دینا گناہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، قرآن عظیم اس سے منع کر رہا ہے، اور ایک تابعی کے بارے میں یہ خلاف شرع بات کا تصور کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ عقیدت اور محبت اپنے مقام پر، میں یہ وہ لوگ واقعہ بیان کریں گے جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہے، وہ اپنی عقیدت کو دائرہ شریعت میں رکھا کرتے تھے، شریعت سے کو پھلانگ کے آگے نہیں بڑھتے تھے، اپنے آپ کو اذیت دینا بلا ضرورت حرام ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تابعی اپنے آپ کو حرام کام میں استعمال کرے اور اس کو اپنی عشق کی علامت قرار دینے کی کوشش کرے؟ پھر عالم ہوش میں کوئی اپنے دانت توڑ سکتا ہے؟ بتائیے، آپ اینٹ مار کے تو دیکھیں، آپ بھی تو کو بھی تو محبت ہوگی نا سرکار سے، ایک اینٹ ذرا مار کے دیکھیں دانت پر، چاروں طبق روشن نہ ہو جائے تو بتائیے گا۔ اگر کوئی کہے کہ جی وہ عالم جذب میں تھے، اتنا عشق غالب ہوا کہ ہوش میں ہی نہیں تھے، تو پھر آپ بھی اس جذب کی کیفیت میں کوئی اینٹ مار کر دیکھ لیں، نہ وہ عالم ہوش میں کوئی شخص آ جائے تو مجھے کہیے گا۔ اس لیے کہ دانت توڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یقیناً حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عشق رسول رکھنے والے تھے، اور ان کے سامنے یہ معاملہ ہوا تھا، دندان مبارکہ شہید ہوا۔ کسی صحابی کا کوئی واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے دانتوں کو شہید کیا؟ یہ غیر مستند کتابوں کے اندر یہ ضرور واقعہ لکھا ہوا ہے،
لیکن علماء محققین نے اس قسم کے واقعے کا شدت کے ساتھ انکار کیا ہے، لہذا اس کو عشق رسول کی علامت بنا کے قرار پیش نہ کیا جائے، نہ اس واقعے کو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا جائے، صحیح یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ زوجین تعلق قائم کریں تو کیا کوئی دعا ہے خاص اس کی؟ کئی دعائیں ہیں، اب میں بیان کروں گا تو پھر آپ کو وہ یاد نہیں رہے گی۔ کم از کم انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوتا ہے۔ بہن نے ارشاد فرمایا کہ ان کو خلا ہوا ہے کورٹ سے، 5 ماہ ہو گئے ہیں، پوچھنا یہ چاہتی ہیں کہ میرے شوہر کو نوٹس دیے گئے تھے، 3 نوٹس غالباً کورٹ دیتی ہے، لیکن شوہر وہاں پر حاضر نہیں ہوئے تو کورٹ نے 1 سائڈ خلا دے دیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں کورٹ جو جج اگر نکاح جو جس کو ہم خلا کا نام دے دیتے ہیں، خلا اصل میں آپ نے اگلا سوال کیا بھی ہے کہ خلا کا مطلب کیا ہے، کیا دونوں کی مرضی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو بالکل خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے پیسے کے بدلے میں طلاق دینا۔ اگر شوہر پیسے کے بدلے میں طلاق دے گا اس کو خلا کہتے ہیں، اور یہ جانبین کی مرضی سے ہو سکتا ہے۔ عورت فدیہ دیتی ہے یعنی پیسہ دیتی ہے اور شوہر اس کو خلا دیتا ہے یعنی طلاق دیتا ہے تو خلا متحقق ہوتا ہے، اور فقہ حنفی کی روشنی میں یہ ایک طلاق بائن پڑتی ہے یعنی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں شوہر تو ہے ہی نہیں تو کورٹ کا خلا کیسے ہوگا؟ خلا تو جانبین سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں۔ فسخ مانے ختم کر دینا، تو جج جو ہے 1 سائڈ نکاح کو ختم کرتا ہے۔ ہمارے فقہ حنفی کی روشنی میں کورٹ کا اس طرح خلا نافذ نہیں ہوگا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، بعض مخصوص مسائل ہیں جس میں جج شوہر کے قائم مقام ہو کر نکاح کو فسخ کر سکتا ہے، ہر مسئلے میں نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آج عورتیں پہنچ جاتی ہیں کورٹ میں، بھئی شوہر نے مجھے برا بھلا کہہ دیا تھا، شوہر وقت کے اوپر نہیں آتا، شوہر ایسا کرتا ہے۔ اچھا وکلاء سے مشورہ کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، وکیل کہتا ہے کہ آپ کا کیس کمزور ہے، تھوڑے سے الزامات لگائیں، آپ یہ کہیں کہ اس کے غیر عورتوں سے مراسم تھے، وہ شرابیں پیتا تھا، وہ جوا کھیلتا تھا، مجھے مارتا تھا، پیٹتا تھا، پھر اس پہ جھوٹے گواہ بھی مقرر کر دیے جاتے ہیں، کیس مضبوط ہو جاتا ہے، جج جو ہے وہ دلائل سننے کے بعد فسخ نکاح کا حکم دے دیا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کورٹ کا فسخ نکاح نافذ نہیں ہوگا، اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آپ کسی اچھے مسند دارالعلوم سے پہلے پوری وجہ اس کی اپنی بیان کریں اور وہاں سے فتویٰ لے کر پھر اگر وہ فتویٰ کورٹ کا فیصلہ اس فتوے کے موافق ہے تو آپ عمل ضرور کیجئے، ورنہ تھوڑا ٹھنڈے دل سے غور کر کے وہ فیصلہ کریں جو قرآن و حدیث کے موافق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، 12 ذی قعدہ کو دوپہر 3 بجے نام آمنہ فاطمہ رکھ دیا ہے، کیا حکم ہوگا؟ ویسے تو یہ میرا کوئی عملیات کا پروگرام نہیں ہے، لیکن میں نے اس سوال کو اس لیے لے لیا کہ یاد رکھیں کہ یہ بچی 12 بجے پیدا ہوئی ہے، یہ مہینہ تھا، یہ وقت تھا، اس طریقے سے حساب کتاب کر کے بچوں کے نام نکالنا میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، خلاف شرع نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ طریقہ اسلامی بھی نہیں ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے اسی طرح ذائچے بنا کر حساب کتاب نکال کر بچوں کے نام رکھنے کا حکم دیا ہو۔ یہ ہمارے ہاں اتنا زیادہ رائج ہو چکا ہے کہ اب اس کے بغیر نام بھی نہیں رکھتے ہیں، اور پھر بعض اوقات عاملین بتا بھی دیتے ہیں الف سے نام شروع کیجیے، آپ تے سے نام شروع کرنا ہوگا آپ کو، پھر اس سے ہٹتے بھی نہیں ہیں۔ اس قسم کی جو قیودات جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، ان کی پابندی کو اپنے اوپر اس طرح لازم کر لینا کہ جب یہ ہماری اگلی نسلوں تک پہنچے تو ایسا لگے کہ یہ دین کا ایک حصہ ہے، اور ایسا نہیں کریں گے تو بے برکتی پیدا ہوگی۔ ہم دائرہ میں رہ کے پوچھتے ہیں کہ جن کے ذائچے وغیرہ نکال کے نام رکھے جاتے ہیں، کیا ان بچوں کی طرف پوری زندگی کوئی مصیبت متوجہ نہیں ہوتی؟ کیا وہ پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے؟ انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا فائدہ ان ذائچوں کا اس طرح ان کا اہتمام کرنے کا کہ وہ بقریب فرض یا واجب محسوس ہونے لگے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کوئی اس طرح کرنا چاہے تو ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تعلیم فقط یہ ہے، آپ نے ایک روایت میں فرمایا کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو، ایک روایت میں فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھو، تو بس آپ اچھوں کے نام پر نام رکھیں، چاہے وہ آپ کے اس ذائچے کے مطابق اس حرف سے شروع نہ ہو رہا ہو کہ جس حرف کو کسی عامل صاحب نے بتایا ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی مصیبت نہیں ہوتی ہے، انشاءاللہ بچے وہی حاصل کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ازل سے ان کے لیے فیصلہ فرما دیا ہے۔ ذائچے نکال کے نام رکھنے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدل دیں گے، اللہ کے ارادوں کو بدل دیں گے، تو یہ قطعاً غیر مناسب چیز ہے۔ پھر آخر میں خلاصہ یہ کہ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس کی پابندی کرنا بھی کوئی لازم نہیں ہے۔ ای میل ایڈریس آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اگر آپ چاہیں تو ہمیں میل کر سکتے ہیں
جو یہاں کال نہیں کر پاتے، ان کی ملتی نہیں، یا کوئی اپنا پرائیویٹ مسئلہ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو بالکل خود اعتمادی کے ساتھ ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم آپ کو جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے، لیکن اگر دیر ہو جائے تو برا بھی نہیں مانیے گا، کیونکہ میلز بڑی کثرت کے ساتھ آتی ہیں تو پرابلم ہوتی ہے۔ اب اپنے میزبان کو کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے، خصوصاً علم فقہ پر سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔